پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ یہ پیغام اصل میں کس کے لیے ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے، اگر آپ بہت سے پہلو ہیں اس پیغام کے۔ سب سے پہلے تو کم از کم یہ دیکھیے، پاکستان کی فوج نے ہمیشہ ہی جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان میں، سیکیورٹی عام طور پہ پاکستان کی فوج نے ہی پرووائڈ کی ہے۔ 70 کے الیکشن سے دیکھ رہا ہوں میں، تو یہ تو پاکستان کو شکر کرنا چاہیے، آج جب بھی موقع ملتا ہے جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی آ جاتے ہیں اس میں۔ اب اس میں سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور کئی لیول پر ہو رہی ہے۔ ایک تو ذہنی انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بارے میں کسی کو کوئی شک۔ دوسرا، ہمارے جو مختلف قسم کے جو ایسے فالٹ لائن جس میں پاکستان کی ہم آہنگی کو متاثر کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پھر فزیکل جو اٹیکس ہیں وہی پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں پاکستان نے میرا خیال ہے جب سے جناسم آئے ہیں انہوں نے کوئی لگی لپٹی چھوڑی نہیں، بڑا واضح انہوں نے پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے اگر آپ ہیں تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جہاں سے غیر ملکی لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان کے کر رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو رہا ہے، ان سب سے ریاست فورسز ہیں نہ صرف باخبر ہیں بلکہ ان کے پیچھے پوری طریقے سے کے ساتھ عمل کر بھی رہی ہیں، ان کو ایکشن پکڑنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں خوش آئند چیز ہے، اور اس لیے الیکشن بھی ابھی شکر ابھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی شکوک تھے کہ جس طریقے سے ٹیررزم پھیل رہا ہے الیکشن شاید نہ ہو سکے۔ تو اس پیغام اگر آپ دیکھتے ہیں ملا کے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پاکستان اس وقت کانفیڈنٹ ہے الحمدللہ کہ ہم اس قسم کی جو کوئی واقعات ہیں ان کو ہم کنٹرول بھی کر لیں گے، اس میں کسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہونے دی جائے گی، تاکہ پاکستان نے عرصے کے بعد ایک بڑے ایکسرسائز سے گزر رہا ہے، یہ کامیابی سے ہو جائے۔ اس میں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور قسم کے ہیں، اگر وہ اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو بیسک پرابلمز ہیں وہ ان کے دور ہو جائیں گے اس سے۔ اس میں تو کوئی پاکستان فوج سے مداخلت نہیں کرے گی۔ ہاں، جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج نے بھی کہا کہ اس جو پیغام ہے اس کا بڑا واضح مقصد ہے قوم کے لیے بھی، سب کے لیے، کہ بھئی اس ایکسرسائز کو، یہ الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں 5 سال کے بعد، اور بڑی اس کے بارے میں بہت سے مسائل تھے، اس سے اوورکم کر کے ایک ٹیررزم ایک اور مسئلہ ہے اس وقت، اور اس سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ تبھی صرف یہ اتنی بڑی ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان ہر طرح سے پاکستان کی فوج ساتھ آئے گی اس میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ اتنا فیس ویلیو مت لیا کیجیے، ان کے اور بہت سے مسائل دوسرے بھی ہیں، وہ شاید ان کے لیے ابھی ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے نکلنا اور ان کے لیے آ کے ووٹ، اس لیے کہ جو ان کا جو گڑھ ہے وہاں پر دوسرے سیاسی لوگ ہیں وہ زیادہ ابھی متحرک بھی ہیں، ان کی بات بھی زیادہ سنی جا رہی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا جو بیسک ایک کی ان کا جو بیسک جہاں پہ سے ووٹ وہی ہے، اس کے علاوہ ان کو اور شاید نظر نہیں آ رہا، تو وہ ابھی الیکشن تو نہیں میں کہوں گا، وہ اپنے جو تحفظات کے اظہار کر کے ہی بتا رہے ہیں کہ اگر میں الیکشن ہیں تو یہ مسئلہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے جس قسم کے وہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں، کسی کو زخم پہنچے، کسی بھی انسان کو، خاص طور کسی بھی پارٹی کے انسان کو، تو وہ تو ایک تکلیف دہ چیز ہوگی سب کے لیے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کی سائیڈ پہ آ جائیں گی، سائیڈ لے رہی ہیں۔ دیکھیے، اب یہ کس کی سائٹ پر ہے، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا بہت زخم پہنچی ہے نون لیگ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی، جس کی وجہ سے ان کے آپ بیانات جو سن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے عام تاثر یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہی، اور سب کوششوں کے باوجود بھی یہ شاید ان کا مقابلہ کر نہیں پا رہے الیکشن کے میدان میں۔ اس سے شاید ان کے بیانات سے تو یوں لگ رہا ہے یہ، ورنہ اگر صحیح جمہوریت ہو ملک میں اور صحیح جمہوری پارٹیاں ہوں، نون لیگ ہو چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو، تو وہ پھر سیاسی میدان میں مقابلہ کرتی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہیں کون کیا
اہمیت کتنی ہے, کتنی مقبولیت ہے. رانا صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر انہوں نے 16-17 مہینے باقاعدہ کے باس کے طور پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. اب ان کے لیے شکایت کرنا کہ بھئی مہنگائی ہونا ہو رہا ہے تو فلانا مسئلہ بن گیا تو فلانا نے یہ کر دیا, اس کا جواب تو خود بھی کو دینا چاہیے. اور ہاں ایک چیز اور میں یہاں عرض کر دوں, آپ پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب کو شاید فیسیلیٹیٹ نیگوسیشن بٹوین ٹی ٹی پی, تو یہ نہ بھولیے مولانا صاحب جو ہمارے ارسٹوائل جتنی ہماری ایجنسیز تھی ان کا پاکستان کے پی میں ضم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے انتہائی خلاف تھے. وہ ان کی کوشش تھی کہ, اور بہت سی باتیں ہیں ان کی جو پارٹی کے سربراہ تھے, اس وقت شاید شیرانی صاحب تھے, کون تھے, انہوں نے ایک مجھے یاد ہے بیان بڑا دیا تھا کہ میں خدا نہ خواستہ لڑنا کرے میرے منہ میں خاک کہ بھی پاکستان کو میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں 5 ٹکڑوں میں. یہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب ایک پارٹی ہیں, اس میں ان کو اگر اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے خیال ان کو اگر علیحدہ رہیں اور معاملات کو جس کے سے بھی ڈیل کرنے کے تو کیا جائے تو بہتر رہے گا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے اب نا ہاں اچھا جنرل صاحب, آپ کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں تقریباً 1 منٹ رہ گیا اور ہم چاہتے ہیں سال کا آخری پروگرام ہے تو کچھ آپ کی بصیرت سے بھی فائدہ اٹھائیں. میں چاہوں گی یہ جو 4 میرے اینالسٹ ہیں معزز میرے مہمان, یہ اپنی انسائٹ ہم سے شیئر کریں. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کو انتخاب ہونے جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اتحادی حکومت بنے گی, قومی حکومت بنے گی, یا کسی کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے ان شارٹ؟ کہ میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلے تھی ہمارے پی ڈی ایم قسم کا کوئی ملغوبہ بن سکتا ہے ہمارے. اچھا, اور وہ سسٹین کتنا عرصہ کرے گا جنرل صاحب؟ زیادہ نہیں سسٹین نہیں کر سکے. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, ان کے ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, عوام نہیں ہے.